جائے تو حرکت ختم ہو جاتی ہے. جمع میں واو نون لگتا ہے یا یا نون, واو نون یا یا نون. پھر سے دیکھ لیں, اگر المسلمو ہوگا تو جمع کیا ہوگی؟ المسلمون. المسلمہ ہوگی تو جمع ہوگا المسلمین. المسلمی ہوگی تو جمع ہوگا المسلمین. نوٹ کریں کہ مسلمن میں ایک الف ایکسٹرا لگا ہوا ہے. یہ لکھنے کا طریقہ ہے اور کچھ نہیں. آئیے ہم اس ایکسرسائز کو ذرا مل کر کرتے ہیں. میرے ساتھ کریں, ہوا مسلم. تو میں نے کیا کہا؟ وہ ایک مرد مسلمان ہے. کمپلیٹ جملہ ہے یہ, ہوا مسلم, وہ مسلمان ہے. اب جب میں ہم کہوں گا تو ہم جمع ہے نا, تو پھر مسلم کی میں جمع استعمال کروں گا. تو ہوا مسلم, ہم مسلمون. انت مسلم, انا مسلم. انتم مسلمون, نحن مسلمون. کوشچن ذہن میں آتا ہے, سر مسلم کی جمع تو مسلمینہ بھی تھی. تو میں کہوں گا یہاں پہ ہوا مسلمون ہے, اگرچہ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن ہمیں پتہ چل جائے گا آہستہ آہستہ کہ کہاں مسلمون ہوتا ہے اور مسلمون کی جمع مسلمون ہوتا ہے. الحمدللہ اس کی پریکٹس آگے دوبارہ آئے گی انشاءاللہ. بول چال, ہر لیسن میں تھوڑی سی بول چال ہے اور نئے الفاظ ہیں. حل کا معنی کیا, واٹ, اور نعم کہتے ہیں یس کو. اگر میں کہوں حل ہوا مسلم, تو میں نے کیا کہا؟ کیا وہ ایک مسلمان مرد ہے؟ تو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ نعم, یس, جی ہاں, ہوا مسلم, وہ مسلمان ہے. دیکھیں ہم عربی سیکھیں گے ڈائلاگ کے ساتھ. قرآن کریم میں ڈائلاگ ہے, گفتگو ہے اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان, مخلوق کی آپس میں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو حل ہوا مسلم, کیا وہ مسلمان ہے؟ تو جواب بھی ہوا سے آئے گا, ہوا مسلم. جمع حل ہم مسلمون, جواب کیا ہوگا؟ نعم ہم مسلمون. اب آ گیا انٹرسٹنگ پہلو, حل انت مسلم. اب دیکھیں لکھا ہوا انت مسلمن لکھا ہوا ہے, لیکن آخری جو ساؤنڈ ہے میں گرا سکتا ہوں, یہ ہم بات کر چکے ہیں. سو حل انت مسلم. اب جب انتا سے جواب دیا تو وہ شخص جس کو آپ پوچھ رہے ہیں, وہ جب جواب دے گا تو انا سے جواب دے گا, انا مسلم. غور سے, حل انت مسلم, انا مسلم. حل انتم مسلمون, تو نعم نحن مسلمون. یعنی آپ کی بیسک پریکٹس کون سی ہو رہی ہے؟ ہوا ہم, انت انا, انتم نحن. دوسری پریکٹس ہو رہی ہے مسلمون کی جمع مسلمون. تو الحمدللہ یہ آج کی لیٹر تھا. اور آ جاتے ہیں نقطہ تعلیم. another 5 منٹس اور آپ کی بریک ہو جائے گی, اور ہم نے 2 لیسن انشاءاللہ کسی حد تک آدھا لیسن کمپلیٹ کر لیں گے. تو آئیے میں آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ سیکھ سکتے ہیں. کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک بہت ہی اسٹرانگ, آپ کے پاس بہت ہی طاقتور دماغ موجود ہے. میں نے آپ سے کہا تھا ہر بات میں دلیل سے کروں گا. اس بات کی کیا دلیل ہے کہ میرے پاس اور آپ کے پاس ایک بہت ہی طاقتور دماغ ہے؟ جی ہاں, شیطان کی باتوں میں نہ آئیے, آپ سب کے پاس ایک بہت طاقتور دماغ موجود ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ ہر دماغ میں 100 بلین, یہ چینج ہو گیا, 1 ٹریلین سے بھی زیادہ برین سیلز ہیں. 1 ٹریلین سے زیادہ برین سیل ہیں, اور ہر سیل, ہر خلیے میں 20,000 شاخیں ہیں, اور ہر شاخ کے اینڈ پر ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے, الیکٹریکل امپلس, آن آف سوئچ لگا ہوا ہے, جو 1 سیکنڈ میں 500 دفعہ بجھتا اور جلتا ہے. آپ میں سے جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فریکوینسی 500 ٹائمز ہے. تو اتنی ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں 500, اتنے آپریشنز ہو رہے ہیں دماغ میں ایک وقت میں, اور اس کے اندر برین میپنگ ہو رہی ہے, میموری اسٹوریج ہو رہی ہے, بے تحاشا چیزیں ہو رہی ہیں. تو آپ کا ذہن جو ہے, آپ کا دماغ بہت ہی اسٹرانگ ہے. تو گنجائش تو بہت ہے, تو گنجائش والا تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. تو ایشو پھر کدھر ہے؟ ایشو یہ ہے, ایک تو بات ہے اپنے آپ کو کہیں کہ میں سیکھ سکتا ہوں, آپ کو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ سیکھ نہیں سکتے. اگلی بات, اگر آپ نے دماغ کا استعمال کرنا ہے, اگر اس کو یوز کرنا ہے, تو آپ کو اگر یوز کریں گے تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اگر استعمال نہیں کریں گے تو ضائع ہو جائے گا. یہ وہی پرنسپل ہے, یوز اٹ اور لوز اٹ. یعنی یوز اٹ لوز اٹ سے کیا مراد ہے؟ آپ یہ سمجھیے اگر آپ کا ہاتھ ٹوٹا ہے اور اس کے اوپر لگ گیا, بینڈیج لگ گئی ہے یا پلستر لگ گیا ہے, جب پلستر اترتا ہے تو ہاتھ مرجھایا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟
استعمال کرو، جتنا استعمال کرو گے اس میں جان آئے گی. دماغ کا بھی یہی ہے، جتنا استعمال کریں گے اتنا یہ طاقتور، اس کی طاقت بڑھے گی، استعمال میں آئے گا. پرابلم یہ ہے اس پورے دماغ کی گنجائش کو ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں، تقریباً 5 سے 8%. 25 تو بہت ہی زیادہ لکھا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے شاید اپنا دماغ کے بارے میں بات کی ہے. ہم عام طور پہ 5 سے 8% تک استعمال کرتے ہیں، تو تقریباً خالی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ 5% دماغ کا استعمال ہوتا ہے اور باقی 95% ہوتا ہی نہیں ہے، نہیں، وہ تمام 100% کا ہر حصہ صرف 5% یوز ہو رہا ہے. تو پوٹینشیل کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، تقریباً خالی ہے، باقی جو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں. آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو صرف 3% خلیے مرتے ہیں. سو بڑی عمر والوں کے لیے بھی شیطان کی باتوں میں مت آئیے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں شاید سیکھ نہیں سکا کسی وجہ سے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس قابلیت نہیں تھی، میرے پاس ذہن نہیں تھا. کرنا کیا ہے؟ ورزش. جس طرح پٹھوں کی ورزش کی ضرورت تھی، اس طرح دماغ کی ورزش کریں. وہ کیسے ورزش ہوگی؟ وہ یہ ہمارا TPI کا قاعدہ جو ہے، ہوا، ہم، انتا، انا، یہ ایکسرسائز آپ کی انگلیوں کی نہیں ہو رہی، یہ ایکسرسائز آپ کے دماغ کی ہو رہی ہے. یہاں میپ ہو رہا ہے سسٹم، کہ جب میں ادھر اشارہ کرتا ہوں تو میں کسی ایک مرد کے بارے میں بات کرتا ہوں، ادھر اشارہ کرتا ہوں تو کسی سے بات کر رہا ہوں. یہ چیزیں میرے دماغ میں میپ ہو رہی ہیں. تو کیوں نہ قرآن حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم یہ ورزش کریں. آپ کے پاس بہترین دماغ ہے، کیوں شیطان کی سنتے ہیں جو کہتے ہیں آپ کر نہیں سکتے؟ آپ نے یقیناً بہت لوگوں سے سنا ہوگا، کوشش بھی کی ہوگی کہ قرآن کیسے سمجھا جائے، عربی بہت مشکل ہے. دیٹ از اے تھنگ آف دا پاسٹ. آپ میں سے ہر ایک میں صلاحیت موجود ہے کہ آپ قرآن سارے کا سارا سمجھ سکتے ہیں. میرے پاس ایک ایگزامپل نہیں ہے، 2 نہیں ہے، تھاؤزنڈز ہیں جنہوں نے سمجھا ہے، جن کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے. الحمدللہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ میرا سبق نمبر 2 اختتام پر پہنچا، اور اس کے ساتھ ہی ہم بریک لیں گے، اور بریک لیں گے صرف آج ہم 15 منٹ کی. بلکہ اگر میں ریکویسٹ کروں 10 منٹ کی، تو کیا ساتھی 10 منٹ کی بریک کے لیے آج تیار ہیں؟ آج تھوڑا لیسن زیادہ پڑھنا ہے. اینی فیڈ بیک آن دیٹ؟ جی ٹھیک ہے، بالکل، مگر میری اس میں تھوڑی سی ریکویسٹ ہے. بتائیے سر. یہ ایک تو بات یہ ہے کہ ذہنی طور پہ بندہ تیار ہے، مگر اتنا زیادہ وہ اسے دینا مشکل ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے بندہ. میں کہتا ہوں کہ آپ باتیں بالکل آپ کا سمجھ آنے والی ہیں، بالکل سمجھ آ رہی ہیں، دل کرتا ہے اس کو سمجھنے کو. میں کہتا ہوں 2-2.5 گھنٹے جب گزرتے ہیں تو ایک وہ دماغ میں وہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ قرآن سے باقی چیز سے اتانا نہیں چاہیے، کائنڈلی اس طرح ضرورت ہو جاتی ہے. سر میں پوری کوشش کروں گا. آپ کی سجیشن سر آنکھوں پہ ہے، میں اپنا تجربہ شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو یہ خیالات آئیں، مشکل آئے، لیکن باقی کام جو زندگی میں آپ کرتے ہیں ان سے یہ آسان ہے. کنفرم آپ نے جو ڈگریاں حاصل کی ہوں گی، دنیا کے حصول کے لیے محنت کی ہوگی، اس محنت سے کم آپ کو کرنی پڑے گی. آپ صرف میرے ساتھ چلتے رہیں. یہ نہ سمجھے اگر آپ کو سارا سمجھ میں نہیں بھی آ رہا، آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں ریپیٹ ہوں گی، تمام چیزیں ریپیٹ ہوں گی. ٹھیک ہے، ہم اب بریک کرتے ہیں، نہ 10 منٹ کی، نہ 10 منٹ سر، 10 منٹ کی بریک میں فزیکل ایکسرسائز کریں سب لوگ. ہاں، بالکل فریش ہو جائیں گے. اور گہرے گہرے سانس لیں، اور چائے کا ایک کپ پئیں، اور 10 منٹ بعد آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو فار یور صبر. آج ہمیں کرنا پڑا، آگے میں آپ کو ٹائم زیادہ دوں گا. جزاک اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرہ.